فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے بیچ 3 پیراگراف کا چھوٹا سا لیٹر ہے جو 2 نومبر 1917 کو برٹین کے فورن سیکریٹری آرثر بالفور نے ایک برٹش جوش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر روتھشائلڈ کے نام لکھا تھا۔ اس لیٹر میں جو لکھا تھا اس سے پیدا ہونے والا جھگڑا اگلے 100 سالوں تک لڑا جائے گا، اس کا اندازہ شاید برٹش گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا۔ اسرائیل اور پیلسٹائن کے بیچ کون غلط ہے کون صحیح، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا کس چیز پر ہے اور اس سب میں برٹش گورنمنٹ کا کیا رول ہے۔ ہوگو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ ٹاپک دنیا کے سب سے زیادہ کنٹروورشل ٹاپکس میں سے ایک ہے اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میں بالکل نیوٹرل رہ کر صرف فیکٹس اور فگرز پر بات کروں تاکہ کسی بھی شخص کو اعتراض نہ ہو سکے۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں مسلم کی پاپولیشن زیادہ تھی لیکن ان کے ساتھ جوئز اور کرسچن بھی خوشی خوشی رہتے تھے۔ اس وقت پورا ایریا آٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ اس میپ پر دیکھا جائے تو آٹومن امپائر یورپ سے لے کر نورن افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کافی سارے حصے پر بھی پھیلی ہوئی تھی، جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا تھا۔ کچھ عرب لیڈرز جو آٹومن امپائر کے رول سے کافی تنگ تھے، وہ خود کو یہاں سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ وہ اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ آٹومن امپائر کے دشمن برٹش سے چوری چھپے جا ملے۔ برٹشرز نے ان سے وعدہ کیا کہ یورپ میں اگر ان کو کامیابی ملی جنگ کے دوران تو وہ ان کو ان کا آزاد دیش بنا کر دیں گے، اور اس طرح کا ایک وعدہ برٹشرز نے یورپ میں موجود جوئس سے بھی کیا تھا۔ جوئس شروعات میں سے ایسی ہی قوم رہے جن کا دنیا میں کوئی پکا ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی ان کا اپنا ملک کوئی نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی رہتے تھے مائنورٹی کہلائے جاتے تھے۔ یورپ میں موجود جوئس پہلے ہی کافی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور کئی مقدمات پر ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ پر ایسا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے ریلیجیس کانفلکٹ ہے۔ کئی صدیوں سے کرسچن یہ مانتے تھے کہ وہ جوئس ہی تھے جن کی وجہ سے جیسس کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوئی تھی۔ بس اس مین کانفلکٹ کی وجہ سے یورپ میں کرسچنز جوئس کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ دنیا بھر میں پہلی جوئش کمیونٹی کا نیٹ ورک جیسے آج اسٹرانگ ہے ویسے پہلے بھی کافی اسٹرانگ تھا۔ وہ پیلسٹائن اور اپنے الگ دیش پانے کے موومنٹ کو زائونزم کا نام دیتے تھے۔ اس موومنٹ کی شروعات 1906 میں تھیوڈور ہرزل نامی ایک جوئش پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے کی تھی۔ انہوں نے ایک بک لکھی تھی جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن جوئش اسٹیٹ بنتی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ یورپ میں موجود جوئش کو اگر سکون کی زندگی چاہیے تو ان کو پیلسٹائن میں اپنا الگ دیش بنانا ہوگا۔ شروعات میں کئی جوئش اور اس کانفرنس کے خلاف کھڑے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اینٹی سیمٹزم یعنی جوئش کے خلاف نفرت کی وجہ سے اپنی کنٹری کو کیوں چھوڑیں، لیکن دیکھتے دیکھتے یہ موومنٹ ایک پولیٹیکل شکل میں بدل گئی۔ دنیا بھر کے جوئش پیلسٹائن کا رخ کرنے لگے۔ ان کو اپنی ہی کمیونٹی کی جانب سے فنڈ کیا جانے لگا۔ ان کو وہاں بزنس اور فیکٹریز لگانے کے لیے پیسے بھی دیے جانے لگے۔ برٹش گورنمنٹ نے ان سے یعنی یورپین جوئش سے بھی وعدہ کیا کہ ان کو فلسطین میں ان کی اپنی کنٹری بنانے کا موقع دیں گے۔ فاسٹ فورڈ کے کر کے ہم چلتے ہیں 1917 میں ورلڈ وار 1 چل رہی تھی جس میں آٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کو بری طرح شکست ہو رہی تھی۔ 2 نومبر 1917 کو برٹین کے فورن سیکریٹری آرثر بالفور نے ایک برٹش جوئش کمیونٹی کے ہیڈ لائنل والٹر روتھشائلڈ کے نام ایک لیٹر لکھا۔ اس لیٹر میں لکھا گیا کہ برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جوئز فلسطین میں آ کر اپنی الگ کنٹری بنا لیں۔ روتھشائلڈ کو یہ یقین دلایا گیا کہ اس کام کے لیے برٹش گورنمنٹ ان کو فل سپورٹ کرے گی، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا گیا کہ اس سے پہلے یہاں سے رہنے والے مسلمز کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور ان کو کوئی مسئلہ یا فکر و پریشانی بالکل نہیں۔ بالفور کے لیٹر لکھنے کے 1 مہینے بعد برٹش سولجرز آئے اور انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر کے آٹومن امپائر کے 400 سالہ راج ختم کر دیا۔ بس سوال یہ کہ برٹش گورنمنٹ جوز کو اپنی الگ کنٹری دے کر بدلے میں کیا پانا چاہتی تھی؟ تو اصل میں برٹشرز کو صرف ایک ہی چیز چاہیے تھی کہ آٹومن امپائر کے جانے کے بعد یہاں کوئی ایسی اسٹیٹ پپٹ بنے جو فیوچر میں ان کا ساتھ دے سکے، ان کا الائی بن کر۔ اس لیے انہوں نے جوئس سے الگ کنٹری کا وعدہ کیا تھا، لیکن بدلے میں جوئس سے بھی یہ پرومس لیا تھا وہ اپنی الگ کنٹری بنانے کے بعد برٹش کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
پہلے یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جب کوئی کنٹری جیت جاتی تھی تو وہ اگلی کنٹری پر قبضہ کر کے اس پر اپنا راج چلانا شروع کر دیتی تھی، تب تک جب تک وہ خود انڈیپینڈنٹ نہیں ہو جاتی۔ ورلڈ وار 1 میں برٹین کے حصے میں پیلسٹائن آیا تھا۔ انہوں نے وہاں جوئش کالونی بنانے کی بھرپور کوشش کی اور اس میں آگے چل کر کامیاب بھی ہوئے۔ بعد میں کہیں جا کر فلسطین کے مسلمانوں کو احساس ہوا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ الائی بنائی وہ خود ان کے ساتھ غداری کر بیٹھے۔ لیکن فلسطین کے عرب جو آلریڈی وہاں رہتے تھے ان کا ماننا ہے کہ برٹن نے ہم سے ہماری آزادی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ 1919 میں آرتھر بالفور نے ایک میمورنڈم لکھا جسے ہم ایک لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا گیا کہ فلسطین میں پہلے سے رہنے والے عرب ان کی مرضی کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلسطین کے عرب کی نظر میں برٹین کا جوئس کے لیے بنایا قانون کافی نرم تھا، اور پھر اسی کے بعد فلسطین اور پورے غزہ یہاں تک کہ ویسٹ بینک کے علاقے میں بھی دنیا بھر سے جوئش امیگرینٹس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے وہاں اپنے سکولز بنائے، فیکٹریز کھولی، برٹشرز کی مرضی سے اپنی ایک چھوٹی آرمی بھی بنا دی جس کو ہگانا کہا جاتا تھا۔ فلسطین کے عرب کے پاس یہ سوچنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ برٹشرز ہماری آزادی پر تو کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ہماری زمین دوسروں کو دے رہے ہیں۔ کچھ سالوں تک وہ برداشت کرتے رہے، لیکن 1939 میں وہاں کے عربز نے آواز اٹھانا شروع کر دی، لیکن برٹشرز کے سامنے آواز اٹھانے کا ایک مطلب تھا غداری۔ فلسطین کے عربز کو ایسا کرنے پر کڑی سزا دی گئی، کو اریسٹ کر لیا گیا، کچھ لیڈر کو فلسطین سے نکال دیا گیا اور کچھ کو پھانسی یا موت کی گارڈ بھی اتار دیا گیا۔ لیکن پھر بھی فلسطین کے عرب نے اپنی اسٹریٹک ختم نہیں کی۔ اس پر برٹش گورنمنٹ نے معاملے کو سلجھانے کے لیے ایک پل کمیشن بنایا۔ اس کمیشن نے فلسطین میں انٹرسٹ کا یہ سولوشن نکالا کہ فلسطین کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا چاہیے۔ یہ سولوشن بھی فلسطین کے عرب نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اصل میں انٹرسٹ تو تھا ہی اس بات پر کہ فلسطین ڈیوائڈ کیوں ہو رہا۔ 1939 تک ان کا اسٹرائک برٹش گورنمنٹ کو وائٹ پیپر ریلیز ہونے تک چلتی رہی۔ اس وائٹ پیپر میں برٹش گورنمنٹ نے فلسطین کی پچھلی 20 سالہ سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک پالیسی پبلش کی تھی۔ اس پالیسی میں سب سے پہلے تو پیل کمیشن کو ریجیکٹ کیا گیا، جس سے عربز کی اسٹرائک ختم ہو گئی۔ اس کے علاوہ فلسطین میں نئے آنے والے جوئش امیگرینٹس پر پابندی لگا دی گئی، اور جو جوئس پہلے سے فلسطین میں موجود تھے ان کو عربز کی زمینیں خریدنے پر بھی روک دیا گیا۔ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اگلے 10 سالوں کے اندر فلسطین اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنایا جائے اور وہیں جوئش لوگوں کو بھی ہوم کنٹری ہوگی۔ زائنسٹ کے لیے یہ وائٹ پیپر کسی دھوکے سے کم نہیں تھا۔ یہ وائٹ پیپر پہلی بار جوئز اور برٹش کے درمیان کانفلکٹ پیدا کر گیا، اور آخر کار جوئز یہودیوں نے یہ وائٹ پیپر ماننے سے انکار کر دیا اور پھر پورے فلسطین میں برٹش گورنمنٹ پر حملے شروع کر دیے۔ اس میں کئی لوکل فلسطینیانز بھی مارے گئے۔ یہ حملے کئی مہینے تک چلتے رہے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کی اٹینشن گھیر لی۔ 1939 میں ورلڈ وار تو سٹارٹ ہو گئی، جہاں یہ جنگ دنیا بھر میں 6 کروڑ لوگوں کی جان لے گئی۔ وہیں ہٹلر نے اپنی ڈیتھ کیمپس میں 60 لاکھ یورپین جوز کو ہی بے تردید سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کا ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ 1941 سے 1945 کے درمیان یورپ میں رہنے والے 66% جوز کو ہٹلر نے مار دیا تھا۔ بچنے والے جوز کے پاس فلسطین جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ ایک تو یہ ان کے لیے بہت وولی پلیس تھی، اور دوسرا وہاں جوئش کمیونٹی پہلے سے آباد تھی۔ انہوں نے وہاں برٹش کی طرف سے لگائی گئی امیگریشن کی لمٹ کے باوجود بھی فلسطین مائیگریٹ کرنا شروع کر دیا، لہٰذا 1943 میں انہوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور فلسطین میں اپنا پھیلایا ہوا رائتا انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے ڈال دیا۔ اب تم اس مسئلے کا کوئی سولوشن نکال لو۔ اس وقت فلسطین میں جوئش کی تعداد 6,30,000 تھی، جبکہ 1,43,000 کرسچنز اور 11,81,000 مسلم تھے۔ یہ فگرز ایک اٹیلین جوئش ڈیموگرافر سرگیو ڈیلا نے ہی دیے تھے۔ دیکھا جائے تو یہاں اس وقت مسلم پاپولیشن کلیئرلی جوئش سے ڈبل تھی، لیکن یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کے پارٹیشن پلان میں 55% زمین جوئس کو دینے کا پرپوزل دیا۔ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اس پروپوزل کو 72% ووٹس ملے اور یہ فائنل کر دیا گیا کہ پلاٹسننگ میں 55 لینڈ جوز کو ملے گی، جبکہ یونائٹڈ نیشن نے آج تک کبھی بھی اس کو ایکسپلینیشن نہیں دی کہ صرف 30%
جیوز کو 25% لینڈ کیسے دیا گیا۔ اس وقت UN اسمبلی میں انڈیا کی بھی پریزنس تھی اور انڈیا نے اس فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالا تھا۔ اس وقت کے PM جواہر لال نہرو نے UN کے فیصلے کے خلاف کافی آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا UN انڈیا امبیسڈر کو زائنسٹ کی طرف سے رشوت آفر کی گئی تھی اور کہا کہ ان کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ خیر یوں اس کا ریزولوشن کے طور تک تمام عرب کنٹریز نے ریجیکٹ کی اور فلسطین میں ہم زائنسٹ اور فلسطینین آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر وار کیے جانے لگے، لیکن جوئس کی ملٹری کافی اسٹرانگ تھی تو فلسطینین ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 14 مئی 1948 کو ڈیوٹ میں گورین اور آفیشل اسٹیٹ آف اسرائیل بننے کا اعلان کر دیا۔ وہ اسرائیل کے پہلے PM بن چکے تھے۔ 1948 میں تمام نیبرنگ عرب کنٹریز نے مل کر اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ حملہ عربوں کا کامیاب ہو پایا یا نہیں؟ موگو ٹی وی کے ناظرین، اس ویڈیو پر اینڈ کرتے ہیں اور اس کا لائک ٹارگٹ رکھتے ہیں صرف 100 لائکس۔ آپ کے پیار کا بھرے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔